میں ہوں آپ کا دوست اینڈ ہوسٹ حیدر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک نیوز۔ سابق جرنیلوں کے احتساب کا مطالبہ خواجہ آصف نواز شریف کے نقش قدم پر۔ خواجہ آصف نے کہا کہ وہ سابق آرمی چیف کے احتساب کے لیے قرارداد پیش کریں گے۔ پاکستان میں عام انتخابات 2024 کے بعد نواز شریف کے چھوٹے بھائی اور نون لیگ کے صدر شہباز شریف دوسری مرتبہ پاکستان کے نئے وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں، جہاں سابق وزیر اعظم نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان زیادہ عرصہ دوستی نہ رہنے کا ایک عام تاثر قائم ہے۔ وہیں اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آگے بڑھنے کو فوقیت دیتے ہیں۔ اپریل 2022 میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد شہباز شریف پہلی بار وزیر اعظم منتخب ہوئے تو انہوں نے نہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے اچھے تعلقات قائم برقرار رکھے بلکہ وہ اپنی مفاہمت کی پالیسی کے تحت نواز شریف کے پاکستان واپس کی راہ ہموار کرنے میں بھی کامیاب رہے۔ انتخابات 2024 کے نتائج آنے کے بعد نواز شریف نے خود وزیر اعظم پاکستان بننے کا فیصلہ ترک کرتے ہوئے ایک بار پھر اپنے چھوٹے بھائی شہباز شریف کا اس عہدے کے لیے انتخاب کیا۔ شہباز شریف جو خود اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہارڈ لائن لینے کے مخالف رہے، انہی کی کابینہ کے سینئر وزیر سابق آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے احتساب کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس وقت کے وفاقی حکومت کے وزیر دفاع خواجہ آصف اس لیے خبروں کی زینت بنے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز انٹیلیجنس لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو پارلیمان میں بلا کر ان کے جواب کا طلبی کا مطالبہ کیا۔ مزید کہتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ ان جرنیلوں سے نواز شریف کی حکومت کے خاتمے اور دوسرے معاملات پر بھی جواب طلبی ہونی چاہیے۔ وزیر دفاع آصف نے اپنی بیانات میں یہ کہا کہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کے دوران کہا تھا کہ وہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کو پارلیمنٹ کے سامنے طلب کرنے اور ان کا احتساب کرنے کے لیے حکومت اسمبلی میں قرارداد پیش کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے دور میں 5,000 افراد کے افغانستان سے پاکستان منتقلی سے متعلق پالیسی پر سابق فوجی حکام سے سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ نجی ٹی وی کے پروگرام میں کی وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ سابق جرنیلوں اور عمران خان کے فیصلے کے نتیجے میں دہشت گردوں کی افغانستان سے پاکستان منتقلی ہوئی، جس کے نتیجے میں پاکستان میں ایک بار پھر دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ جرنیلوں سے نواز شریف کی حکومت کے خاتمے پر جواب طلبی ہونی چاہیے۔ ایک ٹی وی ٹاک شو میں خواجہ آصف نے کہا کہ صرف طالبان سے مذاکرات پر نہیں بلکہ ان جرنیلوں سے نواز شریف کی حکومت کے خاتمے اور دوسرے معاملات پر بھی جواب طلبی ہونی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ جرنیل ہوتے کون ہیں یہ سب کچھ کرنے والے۔ ٹی وی ٹاک شو کے اینکر نے وزیر دفاع کو کہا کہ ایسا نہ ہو کہ پارلیمان میں جرنیلوں کو بلانے پر آپ کو حکومت سے گھر جانا پڑے، جس پر خواجہ آصف کا جواب کچھ یوں تھا کہ ہم پہلے بھی گھر چلے گئے تھے، گھر کا راستہ پتہ ہے، پھر چلے جائیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے اپنی ایک اور بیان میں کہا کہ پاکستان کا ہر الیکشن ساکھ کا بحران پیدا کر دیتا ہے۔ 2018 کے انتخابات میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے ثبوت موجود ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کسی نے انتخابات میں دھاندلی کی تحقیقات کرنی ہے تو پہلے 2013 اور 2018 کے الیکشن سے شروع کریں تاکہ سب کچھ واضح ہو۔ زیغم خان کے خیال میں خواجہ آصف اگر چاہیں تو جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو یقیناً بلا سکتے ہیں۔ جنرل باجوہ نے پہلے بھی مجھے دھمکی دی تھی: خواجہ آصف۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے اپنی ایک اور بیان میں الزام عائد کیا ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ پہلے بھی مجھے دھمکی دے چکے ہیں کہ وہ پریس کانفرنس کروں گا، اور جس کے جواب میں کہا تھا کہ آپ کر لیں۔ نجی ٹی وی کے پروگرام میں ان کا کہنا تھا کہ 2-3 سال پہلے ہمیں بریفنگ دی گئی تھی کہ طالبان پاکستان میں واپس آئیں گے تو نئی صبح طلوع ہوگی، امن اور بھائی چارہ ہوگا، لیکن بریفنگ میں جو دلاسے دیے گئے تھے وہ غلط ثابت ہوئے۔ اس کا کوئی تو جواب دے، بانی پی ٹی آئی عمران خان ہی جواب دے دیں۔ خواجہ آصف کے بقول انہوں نے جواب دہی کا مطالبہ کر کے کوئی گستاخی نہیں کی۔ اگر میری بات کسی کی تباہ ناز پر گرا گزری ہے تو میں یہی کہوں گا کہ اسے جانے دیں۔ سیاسی تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ سیاسی رہنما سابق جرنیلوں کے خلاف ایسے بیانات دے کر مزاحمت کے بیان تشکیل دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاک نیوز سے گفتگو میں سینئر تجزیہ نگار زیغم خان نے بتایا کہ جب سال 2020 میں جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کی گئی تو نون لیگ نے بھی اس فیصلے پر سر تسلیم خم کیا تھا۔
جب جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع ایکسٹینشن کا وقت آیا تو پارلیمان کی کمیٹی نمبر 2 میں نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس کے آغاز پر ہی خواجہ آصف نے ساتھ ہی ایم این ایز کو کہا کہ میاں صاحب کا لندن سے ٹیلی فون آیا ہے، جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی جائے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ 2018 کے انتخابات میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے ثبوت موجود ہیں۔ نون لیگ کی پارلیمانی کمیٹی نے اس فیصلے پر لبیک کہا۔ سوائے لیگی رہنما نثار احمد چیمہ کے، جن کا اعتراض تھا کہ 3 سال تو جنرل باجوہ کے خلاف بیانیہ بتاتے رہے ہیں، اب یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ زیغم خان نے خواجہ آصف کے انتخابات میں دھاندلی کے حوالے سے بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے بتایا کہ وزیر دفاع خواجہ آصف خود یہ فرما چکے ہیں کہ 2018 کے الیکشن میں انہیں شکست ہو چکی تھی، تاہم رات کے انہوں نے جنرل باجوہ کو کال کی اور نتائج اپنے حق میں کروائے۔ خواجہ آصف اور جنرل قمر جاوید باجوہ کا گہرا خاندانی تعلق بھی ہے۔ زیغم خان کے مطابق جنرل باجوہ کے بطور آرمی چیف تعیناتی میں بھی خواجہ آصف کا کلیدان کردار رہا تھا۔ انہوں نے جنرل باجوہ کو آرمی چیف بنانے کے لیے لبانگ کی تھی۔ سینئر تجزیہ کار نگار زیغم خان سمجھتے ہیں کہ جنرل باجوہ اور خواجہ آصف کے درمیان اس وقت ذاتی رنجش جیسی صورتحال ہے۔ ہمارے سیاسی شخصیات اسٹیبلشمنٹ پر مہربانی بھی کرتی ہیں اور جواب میں مہربانیوں کی توقعات بھی کرتی ہیں۔ خواجہ آصف جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید کے باس ہیں۔ زیغم خان کے خیال میں خواجہ آصف اگر چاہیں تو جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو یقیناً بلا سکتے ہیں، چونکہ خواجہ آصف اس وقت وزیر دفاع ہیں، اس لیے سیکیورٹی سروسز کے افسران اور جوائن ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ادارے کی ماتحت رہتے ہیں۔ ان کے مطابق خواجہ آصف اگر سمجھتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے انہیں دھمکی دی تھی تو جنرل باجوہ پر انکوائری کال کی جا سکتی ہے۔ زیغم خان کے مطابق خواجہ آصف کے پاس آپشن تو بہت ہیں، مگر عملی اقدامات کا فقدان ہے۔ نون لیگ پر شہباز شریف کی مفاہمت پالیسی کا راج ہے۔ سینئر تجزیہ کار رحمان اظہر کا خیال ہے کہ اس وقت نون لیگ پر شہباز شریف کی مفاہمت پالیسی کا راج ہے۔ نواز شریف کی مذمت کی پالیسی اب نون لیگ کا اس طرح سے حصہ نہیں ہے، اس لیے خواجہ آصف کا کسی دوسرے رہنما کے مزاحمتی بیانات کی پارٹی حمایت نہیں کرتی۔ انہوں نے پاک نیوز سے گفتگو میں کہا کہ نون لیگ پر شہباز شریف کی مفاہمت پالیسی کا راج ہونے کی وجہ سے ہی خواجہ آصف کے بیانات کو پارٹی کے اندر جگہ نہیں مل رہی اور نون لیگ نے اس خود کو فیصلے پر کر لیا ہے۔ رہنما اظہر کے مطابق نواز شریف بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اب ووٹ کو عزت دو کے بیانات کا وقت نہیں ہے، اب ان کی جگہ انہی کے باہی مقتدر خلقوں کو قبول ہیں، اس لیے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پارٹی کی سمت کا تعینات بھی شہباز شریف کر رہے ہیں۔ یہ تھی اب تک کی نیوز۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔